السلام علیکم، میں ہوں کائنات اور آپ دیکھ رہے ہیں کائنات شہزادی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پر ہم پائے بنا رہے ہیں جو بکرے کے پائے ہیں اور 4 پائے ہیں، اور اس کو میں نے دھو کر اچھی طریقے سے صاف کر لیا تھا۔ میں آٹا لگا کے صاف کرتی ہوں، اور آپ کس طریقے سے صاف کرتے ہیں، اور اگر آپ صاف کرنے کے طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ڈرائی مسالوں کو پیس رہے ہیں، جس میں دھنیا ہے، زیرہ ہے، ان کو اچھے طریقے سے ڈرائی روسٹ کریں گے اور پھر اس کے پیس لیں گے۔ جو فریشلی مسالہ ہم پیستے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ اس طریقے سے بنائیے گا میری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے، تو آپ کو بہت مزے کے پائے بنیں گے۔ کوئی پیکٹ کا مسالہ یوز نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیکٹ کے مسالے کا ٹیسٹ بالکل الگ ہوتا ہے، اور گھر کے مسالوں سے بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے، بہت اچھی بنتی ہے اور اکنامیکل ہوتی ہے۔ پیکٹ کے مسالے آپ کو مہنگے بھی ملتے ہیں اور اس میں سمپل گھر کے مسالے ہی ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پائے میں تو بہت سمپل سے مسالے ڈلتے ہیں، اتنے زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں ہوتے، تو آپ گھر کے مسالوں سے ہی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ یہاں پر میں آپ کو اور انگریڈینٹس یخنی کے بتا دیتی ہوں کہ ہم نے یخنی کیسے بنائی تھی۔ ایک پیاز لی تھی ہم نے، لہسن پوری پوتھی لی تھی، ایک جائفل لیا تھا، پورا جائفل ہم نے ڈلے گا، اور ایک تیز پات کا پتہ، 2 بادیان کے پھول، سنمن اسٹکس ہیں کچھ، اور کالی مرچیں ہیں، اور 2 جگ پانی لیں گے ہم ایک پتیلی میں۔ اس میں یہ سارے انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد، پائے ڈالنے کے بعد 2 گھنٹے پکائیں گے۔ تو 2 گھنٹے کے بعد بہت مزے کے پائے گل جائیں گے۔ 1 پاؤ دہی لینا ہے، کچھ مسالے ہیں، 2 چائے کا چمچ دھنیا ہے، 2 چائے کا چمچ زیرہ ہے، پسی ہوئی مرچیں ہیں، لال مرچیں، نمک ہے 2 چائے کے چمچ، 1 چائے کے چمچ ہلدی ہے۔ یہ ڈرائی مسالے ہیں، اور ہمارے پاس پیاز ہے جو ہم نے باریک کاٹ لی تھی۔ یہ ہمارے پاس سارے انگریڈینٹس ہیں، اور کچھ اور انگریڈینٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جس میں پسا ہوا گرم مسالہ ہے، یہ بھی گھر کا پسا ہوا ہے، اور لہسن ادرک ہے، یہ فریشلی پسا ہوا ہے۔ یہ چمچہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ چمچہ میں نے لیا ہے، اور میتھی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی گھر کی میتھی ہے۔ اور اب 2 گھنٹے ہو گئے تھے تو میں یہ سارے پایوں کو نکال رہی ہوں۔ یہ بہت اچھے سے گل گئے تھے، اور مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا تھا تو یہ بہت زیادہ گل گئے تھے۔ تو آپ صرف 2 گھنٹے ہی دیجیے گا اس کو، تو بہت اچھے سے گل جائیں گے 2 ہی گھنٹوں میں۔ جو بڑے کے پائے ہوتے ہیں ان کو ہمیں تقریباً 4 یا 5 گھنٹوں میں گلانا ہوتا ہے، اور سیم یہی ریسیپی ہوگی بڑوں کے پایوں کی بھی، اسی طریقے سے بنیں گے، بس ان کا گلانے کا ٹائم کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں ہم، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک پکتے ہیں۔ تو اب یخنی کو ہم چھان رہے ہیں، آپ اس طریقے سے بھی چھان سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی ہے، آپ چھننے میں بھی چھان سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چھاننا مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چھننے سے بھی چھان سکتے ہیں۔ تو ساری جو بھی ہے اس کو چھاننے کے بعد جتنے بھی گرم مسالہ ہے وہ ہم سب نکال لیں گے۔ میں نے یہاں پہ ویڈیو کو فاسٹ ریوائنڈ کیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور بہت لمبی ویڈیو نہ ہو جائے اور آپ دیکھتے ہوئے بور نہ ہو جائیں۔ یہ دیکھیے میں نے سارے پایوں کو نکال لیا ہے۔ اب میں گھی لے رہی ہوں آدھی پیالی، تو آپ بھی گھی میں ہی بنائیے گا، تیل میں نہیں بنائیے گا، تیل میں بہت الگ ذائقہ آتا ہے۔ یہ بھی ٹپ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، لوگ تیل ڈال دیتے ہیں تو بہت الگ ذائقہ ہو جاتا ہے، اور پائے ہمیشہ گھی میں ہی بنتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے وہی پتیلی لے کر اس میں گھی ڈال دی ہے، اور ایک پیاز ڈال دیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا انگریڈینٹس میں۔ اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے، اور چمچے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے، چمچہ چلاتے رہنا ہے۔ اگر آپ نے چمچے کو چھوڑ دیا اور تو پیاز لگ جائے گی، کالی ہو جائے گی، کڑوی ہو جائے گی، اور آپ کو سارا پھینکنا پڑ جائے گا، ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم 2 چمچے لہسن ادرک ڈالیں گے۔ پیاز کو ہلکا سا براؤن ہونے کے بعد لہسن ادرک کا کچا پن دور کریں گے جب تک کہ وہ براؤن نہ ہو جائے، اور جب لہسن ادرک ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے گا اور تیل الگ ہو جائے گا تو ہم جتنے بھی ڈرائی مسالے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ڈالیں گے، اور ساتھ ساتھ یخنی بھی ڈال دیں گے، تاکہ مسالے، یخنی، پیاز یہ سب یکجان ہو کر اچھی طریقے سے بھون جائیں، اور اچھی طریقے سے مسالہ بھنے۔ یہ سب سے اچھی جو ٹرپ ہے پائے بنانے کی، وہ یہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹپس اور ٹرکس بتاتی ہوں، تو یہاں پر یہ ٹپ اس کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے پائے بنانے کی، کہ آپ کو مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے۔ اگر آپ مسالہ اچھی طریقے سے نہیں بھونتے تو آپ کا ذائقہ بالکل ہی ویسٹ ہو جائے گا سارا، اور بالکل بھی اچھے نہیں بنیں گے پائے۔
تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں اور بالکل بھی چمچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دیکھیے پیاز براؤن ہوتی جا رہی ہے، ہم سارے ڈرائی مسالے ڈال دیے ہیں ہم نے، اور پیاز کی آپ رنگت دیکھیے کتنی الگ ہو چکی ہے، براؤن ہو چکی ہے۔ تو یہ ہم نے اور یخنی ڈال دی ہے تاکہ مسالہ جلے نہیں، اور اسی طریقے سے آپ بھونیے گا، اور اس کے بعد ہم دہی ڈالیں گے۔ دہی ڈالنے کے بعد ہم اسے اسی طریقے سے چمچہ چلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے، بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارا ساری محنت، سارا مسالہ سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے میں نے یخنی ڈال دی ہے مسالہ بھننے کے بعد، اور مسالہ دیکھیے کتنا اچھا بھنا ہوا تھا۔ میں نے آگے کر دی ہے ویڈیو کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہم نے ساری یخنی ڈال دی ہے، اور پائے بھی ساتھ ڈال دیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو پائے پہلے ڈال کر مسالے کے ساتھ بھون سکتے ہیں، لیکن میرے پائے بہت زیادہ گل گئے تھے تو میں نے نہیں ڈالا۔ اب اس کو ڈھک کر 1 گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکائیں گے۔ تیز آنچ بالکل بھی مت کیجیے گا، اس کا ذائقہ ویسٹ ہو جائے گا۔ ہلکی آنچ پر، بالکل مدھم آنچ پر آپ 1 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے، اور اس کے بعد اس میں پسا ہوا گرم مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میتھی تھوڑی سی، وہ آپ لاسٹ میں ڈال دیجیے گا، اور یہ آپ کے پائے ہو گئے تیار مزیدار سے، اور کتنی اچھی شکل آئی۔ یہ دیکھیے میں سرو کر رہی ہوں، نکال رہی ہوں اس کو۔ یہ دیکھیے میں نے سرو کر دیا، اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں۔ رنگت اس کی دیکھیے کتنی پیاری ہے، کوئی کلر نہیں ڈالا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔